بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سنن ترمذی سبق نمبر 13۔ آج کے سبق کا عنوان ہے سنن ترمذی کا نام، کتاب کا موضوع اور مصنف کا منہج۔ ترمذی شریف کا مقدمہ چل رہا تھا اور اس میں مقدمے میں ہم نے 3 امور سے متعلق بات کرنی تھی۔ ایک تو فن علم الحدیث سے متعلق، اور دوسرا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات سے متعلق، اور تیسرا سنن ترمذی کے تعارف سے متعلق۔ تو پہلے 2 چیزوں کا تعارف اور ان سے متعلق ضروری باتیں گزر چکی۔ اب ہم سنن ترمذی جو کتاب ہے اس کا تعارف کرتے ہیں۔ سنن ترمذی کے تعارف سے متعلق سب سے پہلے یہ ہے کہ کتاب کا نام کیا ہے۔ عام طور پر تو یہ ہمارے بلاد میں سنن ترمذی کے نام سے مشہور ہے، لیکن حقیقت میں مصنف نے اس کا کیا نام رکھا تھا اور درست اس کا نام کیا ہے، تو اس میں جو مخطوطات ہے اور کتابوں میں جو اس کے نام درج ہے تو 10 قسم کے اس کے نام ہے جو اکثر ایک دوسرے کے قریب ہے، تو ان کو ذکر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو اس کا زیادہ نام مشہور ہے وہ الجامع الکبیر کے نام سے مشہور ہے۔ سب سے زیادہ شہرت جس نام کے ساتھ اس کتاب کو ہے وہ الجامع الکبیر ہے، لیکن یہ الجامع الکبیر علمی اعتبار سے اس کا یہ نام مشہور ہے اہل علم کے ہاں، باقی ہمارے بلاد میں سنن ترمذی کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ اس میں پھر الجامع کا جو لفظ آیا ہے اس کا تعارف آگے آ جائے گا کہ جامع کس کو کہتے ہیں اور وجہ تسمیہ آ جائے گا۔ دوسرا جو اس کا نام سب سے زیادہ یعنی مشہور نام ہے اور مکمل نام ہے وہ یہ ہے الجامع المختصر من السنن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعرفۃ صحیح والمعلول وما علیہ العمل۔ عام طور پر ایک مصنف جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کا نام جو رکھتا ہے اس نام میں اس کتاب کا مکمل تعارف ہوتا ہے، اور نام ایسا رکھنا بھی چاہیے کہ جس کے کتاب کا اس میں تعارف آ جائے۔ تو لیکن بعد میں اختصار کی وجہ سے اس کا جو مفصل نام ہوتا ہے وہ پس منظر میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بعض مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ مختصر نام اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اس میں آسانی ہوتی ہے۔ جیسے مثلا اب بخاری شریف کو بخاری شریف کہتے ہیں، لیکن اس کا درست نام یہ مکمل طور پر یہ نام نہیں ہے۔ تو اس طرح ترمذی شریف کا جو سب سے زیادہ مکمل نام ہے وہ یہ ہے الجامع المختصر من السنن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعرفۃ الصحیح والمعلول وما علیہ العمل۔ وہ کتاب جو جامع ہے اور مختصر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن کے بارے میں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں میں جو صحیح ہے اس کی پہچان کے بارے میں، اور اس میں جو ضعیف ہے اور معلول ہے اس کی پہچان کے بارے میں، اور جس حدیث پر عمل ہے اس کے بارے میں۔ یہ مکمل نام برنامج المجاری میں صفحہ نمبر 111 میں آیا ہے، اور شیخ عبدالفتاح بغدہ صاحب نے سیاہ ستہ کے درست ناموں پر جو رسالہ لکھا ہے اس میں ترمذی شریف کا یہ نام درج کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو کتابوں میں اس ترمذی شریف کا نام ہے وہ الجامع الکبیر المختصر فی السنن المسندہ، یہ نام بھی ہے، بعض مخطوطات میں یہ نام درج ہے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر الجامع الکبیر ہے یا الجامع، سب سے زیادہ یہ نام سنن ترمذی کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن یعنی آپ جب کتابوں میں دیکھیں گے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں لکھی ہیں تو اس میں عام طور پر یہی ذکر کیا جاتا ہے صنف الجامع، انہوں نے الجامع کتاب لکھی ہے۔ الجامع کا تعارف آگے آ جائے گا۔ بعض کتابوں میں سنن ترمذی کا جو نام ہے المسند الجامع کے نام سے ہے، اور بعض کتابوں میں السنن کے نام سے ہے۔ تو یہ 2 نام، ان 2 ناموں کو زیادہ شہرت ملی ہے، ایک الجامع کو اور ایک السنن کو۔ ہمارے بلاد میں زیادہ تر سنن ترمذی کے نام سے مشہور ہے،
اور عرب اہل علم کے ہاں زیادہ تر الجامع الکبیر کے نام سے یہ کتاب چھپتی ہے۔ 7ویں نمبر پر الجامع الصحیح، اس کتاب کو الجامع الصحیح کا نام بھی دیا گیا ہے۔ الجامع الصحیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں صحیح حدیثیں ہیں، جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم ہے، صحیح ابن حبان ہے، صحیح ابن خزیمہ ہے، تو یہ نام بھی اس کا ہے۔ حاکم اور خطیب بغدادی رحمۃ اللہ نے یہ نام ذکر کیا ہے، لیکن علامہ ابن صلاح رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہ تساہل ہے۔ تساہل کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر سنن ترمذی میں یا جامع ترمذی میں تمام احادیث صحیح نہیں ہیں، اس میں خود مصنف کی تصریح کے مطابق ضعیف بھی ہے اور حسن درجے کی بھی حدیث ہے، لہذا اس کو صحیح کہنا یہ آگے آ جائے گا، یہ مجازن ہے۔ اور اکثر یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح ستہ ہے، تو صحیح ستہ بھی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اغلبیت کے لحاظ سے، اکثریت کے لحاظ سے، کہ اکثر حدیث چونکہ اس میں صحیح ہے تو لہذا اس کو نظر کرتے ہوئے، اس کو دیکھتے ہوئے اس کو صحیح کا نام دیا جاتا ہے۔ باقی یعنی یہ بات پکی ہے کہ سنن ترمذی میں ضعیف احادیث بھی موجود ہے، لہذا اس کو جس طرح کہ صحیح بخاری کو صحیح کہتے ہیں، اس کو صحیح اس درجے میں نہیں کہا جاتا۔ 8ویں نمبر پر اوپر تو الجامع صحیح تھا، صرف الصحیح بھی اس کو کہا گیا ہے، جیسے فہرست ابن ندیم وغیرہ میں یہ الفاظ آئے ہیں، اور شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ صحیح کا اطلاق مجازن ہے۔ بعض کتابوں میں مسند الصحیح بھی آیا ہے، یہ جو نام درج ہے یہ تقید لابن نقطہ میں ہے، اور یہ تقید کا حوالہ بھی آپ کے سامنے دیا ہے، چونکہ اس حوالے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ نے خود اپنی کتاب کے بارے میں لکھا ہے اور کچھ ارشاد فرمائے، اس لیے یہ حوالہ آپ کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے۔ قال ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ صنفت هذا الكتاب يعني المسند الصحيح فعرضته على علماء الحجاز فرضوا به، وعرضته على علماء العراق فرضوا به، وعرضته على علماء خراسان فرضوا به، ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما كان في بيته نبي يتكلم۔ التقید لمعرفت رواة السنن والمسانید، صفحہ نمبر 97۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب یعنی مسند صحیح لکھی اور اس کو علماء حجاز پر پیش کی تو وہ اس سے خوش ہوئے، اور پھر علماء عراق کے سامنے اس کو پیش کی تو وہ بھی خوش ہوئے، اور پھر علماء خراسان کے سامنے اس کو پیش کی تو وہ بھی خوش ہوئے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھنے کے بعد بڑے بڑے اہل علم کے سامنے اس کو پیش کیا، اور وہ اس کتاب کے مندرجات سے متفق ہوئے، خوش ہوئے اس پر کہ آپ نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اور پھر اپنی کتاب کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ جس شخص کے گھر میں یہ کتاب ہو تو گویا اس شخص کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے جو گفتگو فرما رہے ہیں، یعنی چونکہ اس کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو باعتماد طریقے سے نقل کیا گیا ہے، تو گویا یہ ایسا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہوں، انسان کو ارشاد فرما رہے ہوں۔ تو بہرحال اس میں جو سنن ترمذی کا نام آیا ہے وہ المسند الصحیح کے نام سے۔ اور المسند آپ کو پتہ ہے، المسند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں باسند حدیثیں ہوتی ہے، اور مسند کی تعریف جو کی جاتی ہے اصطلاحی اعتبار سے وہ یہ ہے کہ مرفوع ہو اور متصل ہو۔ تو بنیادی طور پر جو یہ کتابیں ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے لیے مرتب کی گئی ہے، اگرچہ بعض لحاظ سے منقطع ہوتی ہے، بعض احادیث اس میں منقطع ہوتی ہے، یا بعض موقوف یا مکتوبی ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن وہ ضمناً ذکر کیے جاتے ہیں۔ 10ویں نمبر پر جو اس کا نام منقول ہے الجامع من السنن الماثور عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نام بھی منقول ہے۔ یہ 10 کے 10 نام آپ اس کی تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں، جو ترمذی شریف کی طباعت ہے دارالتحصیل سے جو چھپی ہے، اس کے شروع میں تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے، اور حوالے جات بھی دیے کہ کس کس مخطوطے میں کہاں کہاں یہ نام آئے ہیں۔ تو بہرحال یہ 10 نام آپ کے سامنے ذکر کیے، اور اس میں 2 نام جو زیادہ مشہور ہے اختصار کی وجہ سے وہ اکثر کتابوں پر رکھے جاتے ہیں، اور طبعۃ الدار تحصیل میں ان دونوں کو جمع کیا ہے، انہیں سنن کا نام بھی لکھا ہے اور ساتھ الجامع الکبیر بھی لکھا ہے۔
اس کے بعد آتے ہیں اس کتاب کی مصنف کی طرف نسبت. جب بھی کوئی کتاب ہوگی تو ہم مصنف کی طرف اس کی نسبت کو بھی ثابت کریں گے کہ واقعی یہ فلاں مصنف کی کتاب ہے کہ نہیں. تو اکثر اب جب کتابیں چھپتی ہے تو اس میں اس بات کو ذکر کیا جاتا ہے نسبت الکتاب الی المصنف کو کہ مصنف کی طرف اس کتاب کی نسبت درست بھی ہے کہ نہیں. تو چند کتابیں تو ایسی ہوتی ہے کہ جن کی مصنف کی طرف نسبت تواتر اور شہرت کی درجے میں ہوتی ہے. تو سنن ترمذی بھی ان کتابوں میں ہے کہ جن کی مصنف کی طرف نسبت یقینی ہے، کیونکہ جب سے یہ کتاب لکھی گئی ہے اس زمانے سے لے کر اب تک تواتر کے ساتھ اور شہرت کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے. تو مصنف کی طرف اس کی نسبت یقینی ہے. تمام علماء تواتر کے ساتھ اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. باقی اس کے علاوہ علمی طور پر اس کو ثابت کرنے کے لیے جو ہمارے پاس ذخیرہ ہے وہ مخطوطات اور مطبوعات کے سماعات اور اجازات بھی ہے جو بے شمار ہے. یعنی جو بھی ترمذی شریف کے جو مخطوطے دنیا میں موجود ہیں اس کے شروع میں اور آخر میں باقاعدہ سند کے ساتھ اس نسخے کو ذکر کیا گیا ہے کہ مجھ کو یہ نسخہ کہاں سے ملا، اس کو کہاں سے ملا، اس کو کہاں سے ملا، اور اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ کی طرف پہنچاتے ہیں. بلکہ اب بھی جب ہم ترمذی پڑھتے ہیں انشاءاللہ ہم بھی ایسا کریں گے، ہم ترمذی شریف مصنف کی طرف اس کی سند کو پہنچائیں گے. تو اس کے مخطوطات اور مطبوعات پر جو سماعات اور اجازات ہیں وہ بھی بے شمار ہیں. آگے ہم امام سنن ترمذی کا موضوع اور مصنف کا منہج بیان کرتے ہیں کہ سنن ترمذی کا موضوع کیا ہے. جب بھی ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کے موضوع کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ اس کا موضوع کیا ہے. مثلا ہم نزہۃ النظر کو دیکھ لیں تو اس کا موضوع اصول حدیث ہے، اور اسی طرح توضیح تلوی کو دیکھ لیں تو اس کا موضوع اصول فقہ ہے، اور اس طرح قدوری مختصر القدوری کو دیکھیں تو اس کا موضوع فقہ ہے. تو اصول اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ تو پہلے تو بتا دیا تھا کہ اس کا موضوع حدیث شریف ہے، لیکن ذرا تفصیل کے ساتھ اس کے موضوع کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ حدیث شریف میں اندر پھر اس کا جو زیادہ وسیع معنی میں اس کا موضوع ہے وہ کیا ہے. تو اس کا جو موضوع بتا دیا ہے وہ یہ ہے الحدیث الشریف صناعۃ و فقہ. یعنی صرف حدیث شریف نہیں بلکہ حدیث شریف کو اس اعتبار سے کہ علم حدیث کے عنوان سے بھی اور پھر فقہ الحدیث کے عنوان سے بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بڑا کام کیا ہے. اور اس میں سب سے پہلے ہم اس کتاب کے نام کی طرف جاتے ہیں. کتاب کا نام تھا جامع. تو جامع کس کو کہتے ہیں؟ تو جامع کی تعریف آپ کے سامنے ذکر کی جاتی ہے. یہ الرسالۃ المستطرفہ میں جامع کی تعریف یہ لکھی ہے: الجامع عندہ ما یوجد فیہ من الحدیث جمیع الانواع المحتاج الیہا من العقائد والاحکام والرقاق وآداب الاکل والشرب والسفر والمقام وما يتعلق بالتفسیر والتاریخ والسیر والفتن والمناقب والمسالف وغیر ذلك. جامع اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں حدیث سے متعلق تمام محتاج الیہ تمام ضروری احادیث جمع کی جاتی ہے. یعنی اس میں عقائد کی حدیث بھی ہوتی ہے، احکام سے متعلق حدیث بھی ہوتی ہے، رقائق سے متعلق، آداب اکل و شرب سے متعلق، سفر سے متعلق اور مقام سے متعلق، اس طرح تفسیر، تاریخ، سیر اور جہاد سے متعلق مسائل، اور آخری زمانے کے جو اشراط الساعہ ہے، فتن سے متعلق اور مناقب اور مسالب سے متعلق. حدیث کی بعض کتابیں ایسی ہوتی ہے کہ جس میں صرف فقہی مسائل سے متعلق حدیث جمع کی جاتی ہے، جس طرح کہ ہم ابو داؤد شریف کو دیکھ لیں. لیکن بعض کتابیں اس طرح ہے کہ اس میں احکام سے متعلق بھی حدیث کا ذخیرہ ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو آداب ہے اور ترغیب سے متعلق، ترہیب سے متعلق اور اسی طرح ایمانیات سے متعلق مسائل بھی اس میں ہوتے ہیں. تو جس طرح بخاری شریف کو الجامع کہتے ہیں اور اس طرح مسلم شریف کو الجامع کہتے ہیں، تو اس طرح ترمذی شریف بھی جامع ہے. یعنی اس میں جنت جہنم سے متعلق اور مناقب اور اس سے متعلق اور قصوں سے متعلق، تاریخ سے متعلق تمام قسم کے حدیث ذکر کی جاتی ہے. تو جب اس کو جامع کا نام اس کا رکھ دیا تو اس سے اس کا موضوع بھی واضح ہو گیا کہ اس کتاب میں کس قسم کی حدیث ہے. پھر ترمذی شریف کی خصوصیت بہت زیادہ خصوصیات بھی ہے، اور اس کا مصنف کا منہج بہت دلچسپ ہے.
تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ کا منہج یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ ایک مسئلے کے لیے ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں، عنوان قائم کرتے ہیں، اور پھر اس میں ایک حدیث اور 2 حدیث یا زیادہ حدیث جمع کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد فقہا اس مسئلے سے متعلق فقہا کی آرائیں ذکر کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی ذکر کرتے کہ اس حدیث پر کس نے عمل کیا اور کیسے عمل کیا. اس کے بعد احادیث کے درجے پر کلام کرتے ہیں کہ وہ صحیح ہے، حسن ہے یا ضعیف ہے، اور اس کو بالکل وضاحت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. عام طور پر جو دیگر محدثین ہیں وہ سند پر اکتفا کر دیتے ہیں، اور سند ذکر کرنا بھی اس طرح ہے جس طرح کہ اس کی تصحیح یا تضعیف کی جائے، لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ اس کو واضح طور پر بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے. پھر جب حدیث تصحیح اور تضعیف میں رجال کی بات آتی ہے تو رجال پر پھر کلام بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ اور اسانید پر بھی بحث ہوتی ہے. پھر اسانید میں جو علل ہے اس علل کے بارے میں بھی گفتگو ہوتی ہے، اور پھر اس کے لیے حدیث کے اگر طرق نقل کرنے ہوں تو کئی طرق بھی نقل کر دیتے ہیں، اور اگر کچھ اور احادیث ہو جو اس ترجمے کے مناسب ہو تو اس کی طرف بھی اشارہ کر دیتے ہیں. آخر میں کہہ دیتے وفی الباب عن فلان و فلان من الصحابہ، فلاں صحابہ کی اس میں روایات بھی ہیں. چونکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بہت ہی دلچسپ ہے اور بہت ہی، اسی وجہ سے دور حدیث میں تقریباً سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ پڑھانے کی وجہ بھی یہی کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس طریقے سے مرتب کیا ہے کہ اس کو تدریس کے لیے بہت زیادہ آسان بنایا ہے، اور بہت زیادہ علمی باتیں اس میں پیش نظر رکھی ہیں. اسی وجہ سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ ترمذی شریف جو ہے یہ اس میں کئی علوم آ گئے، یعنی صرف حدیث نہیں بلکہ اس میں اصول حدیث بھی ہے، اور اس میں کئی چیزوں کے علوم ہیں. چنانچہ یہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں کہ ترمذی شریف میں کتنے علوم ہیں. چنانچہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 543 ہجری، وہ فرماتے ہیں کہ جامع ترمذی میں 14 علوم موجود ہیں. نمبر 1 احادیث کو ابواب پر مرتب کرنا جو عمل کے لیے زیادہ مفید ہے. نمبر 2 سند بیان کرنا. نمبر 3 صحیح کی وضاحت کرنا. نمبر 4 مشہور کی وضاحت کرنا. نمبر 5 سند کے طرق بیان کرنا. نمبر 6 روات کی جرح پر بحث کرنا. نمبر 7 اس کی تعدیل بیان کرنا. نمبر 8 نام کی وضاحت کرنا. نمبر 9 کنیت بتانا. نمبر 10 موصول کی وضاحت کرنا. نمبر 11 مقطوع کی وضاحت کرنا. نمبر 12 معمول بہ و غیر معمول بہ کی صراحت کرنا. نمبر 13 فقہا کے اختلاف کو بیان کرنا. نمبر 14 مراد حدیث بیان کرنا. عارضۃ الاحوزی جلد 1 صفحہ نمبر 5 پر یہ ہے. اور ابن رشید متوفہ 721 ہجری نے مزید علوم کا اس میں اضافہ کیا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ پیش نظر رکھتے ہیں. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ حدیث حسن کی وضاحت کرنا، حدیث غریب کی وضاحت کرنا، متابعت اور انفراد کو بیان کرنا، زیادت ثقات کی تعیین، مرفوع موقوف مرسل اور موصول کی طرف توجہ دلانا، مزید فی متصل اسانید کی وضاحت کرنا، صحابہ کی ایک دوسرے سے روایت کو بیان کرنا، تابعین کی ایک دوسرے سے روایت کی طرف رہنمائی کرنا، صحابہ کی تابعی سے روایت کو واضح کرنا، حدیث کے راویان صحابہ کی تعداد کی طرف اشارہ کرنا، راوی کی صحابیت اور عدم شرف صحبت کو بتانا، اور اکابر کی اصاغر سے روایت کی وضاحت. ان انواع میں سے ہر ایک نوع پر مستقل تصنیفات موجود ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اکٹھے یہ اپنی کتاب میں ذکر کیے ہیں. حافظ ابو الفتح ابن سید الناس متوفہ 734 ہجری نے فرماتے ہیں کہ ان دونوں حضرات نے علوم ترمذی کے بیان میں جس کو ذکر نہیں کیا ان میں چند یہ بھی ہے: حدیث شاذ کو ذکر کرنا، موقوف کو ذکر کرنا، اور مدرج ہونے کی وضاحت کرنا بھی اس میں شامل ہے. اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں نفح الشذی مقدمۃ المؤلف جلد 1 صفحہ نمبر 193 اور 194. بہرحال آج کے سبق میں ہم نے سنن ترمذی کے نام سے متعلق، کتاب کے موضوع سے متعلق اور مصنف کے منہج سے متعلق بعض باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اور ان میں سے کچھ باتیں یعنی کتاب میں کی منہج اور کتاب کے خصوصیات
اور کتاب کے بارے میں علماء کرام کے اقوال سے متعلق کچھ باتیں انشاءاللہ مزید ہم ذکر کریں گے، جو اگلے سبق میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔